لاہور اور ملتان میں اسموگ کے باعث ہنگامی حالت نافذ، اسموگ کی صورتحال بہتر ہونے تک تعلیمی ادارے بند، جمعہ ہفتہ اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، تعمیرات پر بھی پابندی، پنجاب حکومت کا اعلان، موٹر سائیکل والے شہری بلا ضرورت باہر مت نکلیں، آئندہ بدھ کو لاک ڈاؤن پر نظر ثانی کی جائے گی، تمام ڈاکٹرز اور طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ، تمام اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں آن لائن کی جا رہی ہیں، مری کے علاوہ تمام صوبے میں سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے، ہوٹلوں کے لیے شام 4 بجے تک کا وقت طے ہو گیا، ہوٹل سے کھانا لے جانے کی اجازت رات 8 بجے تک ہوگی۔ پنجاب حکومت اسموگ کے تدارک کے اقدامات کر رہی ہے، عدالت جا کر جج کو بریفنگ دینا چاہتی ہوں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز نے ماحولیاتی تبدیلی پر 10 سالہ منصوبہ بنایا، پہلی بار اسموگ کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی، زراعت، ٹرانسپورٹ اور تعلیم سمیت تمام شعبوں کو شامل کیا گیا، پالیسی میں کمی ہے اسے پورا کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کو لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ہدایت کر دی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات کرنے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے ہی واپس آئیں تو آپ کو اسموگ پر لانگ ٹرم پالیسی پر بات کرنی چاہیے۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق سے مکالمہ، اسموگ پر کم از کم 10 سالہ پالیسی بنائی جائے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں اسموگ کی سنگین صورتحال بدستور برقرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 732 ریکارڈ کیا گیا، فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور آج بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر، موسم کا حال بتانے والوں نے برسات کی نوید سناتی، لاہور میں شہریوں کو باران رحمت کا انتظار، ملتان کا مطلع آج جزوی ابرآلود، اسموگ کا زور بھی ٹوٹ نہ سکا، شہر آج بھی فضائی آلودگی کے لحاظ سے ملک بھر میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 810 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، اسموگ کی وجہ سے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار، مسافروں کو مشکلات کا سامنا، ایئرپورٹ حکام کے مطابق تاخیر کا شکار پروازیں حد نگاہ میں بہتری آنے کے بعد روانہ ہو گئیں۔ پنجاب میں اسموگ سے معمولاتی زندگی متاثر، آلودہ دھند کا راج مختلف شہروں میں پھیل گیا، ملتان، گجرات، جھنگ، سرگودا، سیالکوٹ سمیت متعدد شہروں میں بھی زہریلی اسموگ کے ڈیرے، شدید دھند کے باعث مختلف علاقوں میں حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی فضا میں موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں، شہر اقتدار میں بھی اسموگ کے ڈیرے، بلند و بالا عمارتیں دھند میں چھپ گئیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف مقدمہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ آئینی بینچ 21 نومبر کو آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر نے آڈیو لیک کمیشن تشکیل کو چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب از خود نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا۔ انسداد دہشت گردی کیس میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ از خود نوٹس لے ہی نہیں سکتی، اس کیس میں مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کے دلائل: وکیل صاحب، ترمیم کے بعد صرف طریقہ کار تبدیل ہوا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا جواب: اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو بینکوں سے 197 ارب ٹیکس وصول کرنے سے روک دیا۔ جسٹس بابر ستار نے نجی بینک کی درخواست پر حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ایف بی آر بینکنگ کاروبار کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بینکنگ کاروبار کو ریگولیٹ کرنا آئین کے آرٹیکل 73 کے خلاف ہے۔ عدالت نے نجی بینکوں کی درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ضمنی انتخابات میں کامیابی پر اظہار مسرت. کہا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا بڑے مارجن سے سویپ کرنا تاریخی پیش رفت ہے. کراچی سمیت سندھ میں ایک بار پھر تیر چل گیا. بلدیاتی ضمنی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے. عوام نے ایک بار پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا. یقین ہے کہ نو منتخب بلدیاتی نمائندے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام ایمن کی بلدیاتی انتخابات میں کامیاب پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو مبارکباد. کہا کہ کامیابی ثبوت ہے کہ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں. ہماری کامیابی صرف پارٹی کی جیت نہیں ہے بلکہ جمہوریت کی فتح ہے. پنجاب حکومت کے خسارے میں جانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب نے 6 ماہی خسارے میں تردید کر دی. رواں سال کے آخر میں پنجاب حکومت 680 ارب کا سرپلس دے گی. اسما بخاری کا دعویٰ. کہا کہ حکومت نے پہلے کوارٹر میں 40 بلین کا سرپلس دیا. IMF جلد رپورٹ ویب سائٹ پر جاری کرے گا. کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 4 روز بعد بحال. کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس پشاور کے لیے روانہ ہو گئی. جعفر ایکسپریس صبح 9 بجے روانہ ہوئی. 7 بوگیوں میں 250 سے زائد مسافر سوار. ٹرین سروس کی بحالی پر مسافروں نے خوشی کا اظہار کیا. چمن کے لیے پیسنجر ٹرین آج بھی معطل. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بحرین کے بادشاہ کی جانب سے بحرین میڈل فرسٹ کلاس سے نوازا گیا. ایئر چیف کو دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعاون کے فروغ پر خدمات کے اعتراف میں میڈل دیا گیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.